بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ قریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی نے انہیں چونکایا، یا دوسری طرف لائن پر وہی افریقی شخصیت موجود تھی جسے زرقاوی نے فون کیا تھا۔ جوابی فون پر اسے ایک سفارت خانے میں کسی کرنل عمار سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بادامی رنگت والا دبلا پتلا عمار سفارت خانے کی عمارت میں اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کا منہ اس طرح پھولا ہوا تھا جیسے کسی بات پر ناراض ہو۔ یورپین لباس میں وہ اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ نیلا کوٹ اس کے استخابی جسم پر خاصا ڈھیلا تھا۔ کلف لگے ہوئے کالر اور ٹائی کی گرہ سے اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمار کو کئی وجوہات کی بنا پر پیرس سے نفرت تھی۔ سخت سردی، شہر کے ہر علاقے میں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، سڑکوں پر دندناتی ہوئی کاروں سے زیادہ طوائفیں جو ہر راہ گیر کو گھیرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی تھیں، اور بگڑا ہوا معاشرہ۔ عمار ابھی تک اس عیاش قوم کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو بہت عرصہ پہلے ہی یہاں سے بھاگ کر اپنے وطن پہنچ چکا ہوتا، جہاں وسیع و عریض ریت کے سمندر میں کاروانوں کے اونٹوں کی گردنوں پر بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بڑا سحر انگیز منظر پیش کرتی تھیں۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا تعلق بھی دزا کے پہاڑی علاقے میں آباد ایک قبیلے سے تھا۔ اس کے 3 بھائی اور بھی تھے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کا کم از کم ایک بیٹا فوجی آفیسر بنے، اور یہ قرہ عمار کے نام نکلا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فوجی وردی پہن لینے کے بعد اس نے کبھی بھی فوج سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن فوج کی سخت پابندیاں اسے پسند نہیں تھیں۔ ایک روز دارنا بیچ کے قریب فوجی مشقوں کے دوران اس کے کیپٹن نے اچانک ہی اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیا، جہاں گہری رنگت کا ایک میجر بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میجر نے اس سے فوجی اور مذہبی رجحانات کے بارے میں متعدد سوالات کیے تھے۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد تندخو میجر، جو کہ اب کرنل بن چکا تھا، لیبیا کا حکمران بن گیا۔ اس نے ایک پرامن انقلاب کے ذریعے شاہ ادریس سنوسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر عنان حکومت خود سنبھال لی تھی۔ عمار کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دے کر اسلامک ریپبلک آف لیبیا کے پہلے صدر کرنل معمر قذافی کی پرسنل سیکیورٹی کا انچارج مقرر کر دیا گیا تھا۔ کرنل عمار جلد ہی اس گروپ میں شامل ہو گیا جو لیبیا کی سرحدوں سے باہر قذافی کے خفیہ منصوبوں کی تکمیل کا ذمہ دار تھا۔ کئی حریت پسندانہ تحریکوں میں حصہ لینے کے علاوہ عمار فلسطینی حریت پسندوں کی تنظیم PLO اور لیبیا کی حکومت کے درمیان افسر رابطہ کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ وہ کئی یورپی ممالک کا سفر بھی کر چکا تھا، جہاں لیبیا کے سفارت خانوں میں اس نے ایسے شعبے قائم کر رکھے تھے جہاں سے فلسطینی حریت پسندوں اور ان کے حمایتیوں کو اسلحہ، شناختی کاغذات اور فنڈز مہیا کیے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل اسے پیرس میں لیبین سفارت خانے میں سیکیورٹی انچارج بنا کر بھیج دیا گیا تھا۔ اس علاقے میں PLO سے تعلق رکھنے والے حریت پسند اور ان کے حمایتی اب اس سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ گزشتہ ہفتے اسے اوپر سے اطلاع ملی تھی کہ ایک یورپین نوجوان اس سے رابطہ قائم کرنے والا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر اس متوقع ملاقاتی کا اصل نام بتایا نہیں گیا تھا، لیکن ہائی کمانڈ کی طرف سے ملنے والے خفیہ پیغام میں اسے الصادق کا فرضی نام دیا گیا تھا۔ عمار کو ہدایت کی گئی تھی کہ اس یورپی نوجوان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ اس کے لیے اگر کوئی موجودہ مشن ملتوی بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے۔ آج صبح ہی اس یورپی نوجوان نے اس کو فون کر کے خفیہ الفاظ کے ذریعے اپنی شناخت کروا دی تھی۔ عمار نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ایونیو مارسی اوپر واقع سفارت خانے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر عقبی دروازے سے کس طرح اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، اور اب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اسی کا منتظر تھا۔ اس کو وہ پراسرار ملاقاتی کسی بھی لمحے ملنے آ سکتا تھا۔ دفتن میز پر رکھے ہوئے سیاہ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمار اپنے خیالات سے چونک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ تمہارا مہمان پہنچ گیا ہے، ریسیور پر عربی میں کہا گیا۔ لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ اسے اندر بھیج دو، کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔
لابی کے آخری سرے پر ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور چند سیکنڈ بعد ایک طویل قامت صحت مند نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور اس نے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا بریف کیس لٹکا رکھا تھا۔ عمار نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ دی تھی۔ اپنے ملاقاتی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ملر تھا، لیکن اس نے عمار سے ہاتھ ملانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ صرف چند منٹ کو لاکر سے اپنا بریف کیس نکالنے کے لیے بیگیج روم میں رکا تھا۔ اسے سفارت خانے میں آنا اور ایک ڈپلومیٹ سے مدد لینا پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ طریقہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ ایسا کرنا اس کے منصوبے کے حق میں بھی مفید نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ منصوبہ اس نے بنایا تھا، انتقام وہ لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی اس کے انتقام میں شریک ہو، لیکن میرین کی موت نے موساد کو چوکس کر دیا تھا اور وہ مدد لینے پر مجبور تھا۔ میں الصادق ہوں، اس نے سامنے کھڑے ہوئے عمار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس اٹیچی کیس میں ایک ہتھیار موجود ہے۔ میں اسے ایک ہفتے کے اندر اندر بغداد کے ایک پتے پر پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس کی سائٹ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ فائر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ۔ عمار سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لابی عبور کر کے بائیں طرف ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ عمار نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر ایک چابی منتخب کر کے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دوسری طرف بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازہ بھی مقفل تھا۔ عمار نے تالا کھول دیا۔ اس دروازے کے دوسری طرف ایک گول زینہ تھا جو نیچے تہہ خانے میں چلا گیا تھا۔ نیچے بھی ایک کمرہ تھا، لیکن اس کمرے کے سامنے والی دیوار فرش سے چھت تک پلاسٹک کے موٹے پیڈنگ مٹیریل سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی اندر کی طرف ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ہلاکو ٹائپ باریک مونچھیں تھوڑی سے بھی نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ کوئی پرانا میگزین پڑھ رہا تھا جسے اس نے فوراً ہی میز کے پیچھے پھینک دیا۔ میز کے نیچے وہ میگزین ملر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ فرانسیسی میگزین تھا جس کے سرورق پر ایک عورت کی تصویر تھی۔ وہ شخص مشتبہ نظروں سے ملر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ بیلٹ میں اڑسے ہوئے بھاری ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا تھا۔ عمار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر پیڈنگ مٹیریل والی دیوار کا دروازہ کھول دیا۔ سب سے پہلے وہ خود کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دائیں طرف کی دیوار پر لگا ہوا ایک سوئچ آن کر دیا۔ بیک وقت کئی ٹیوب لائٹیں جل اٹھیں اور وہاں دن کی طرح روشنی سی پھیل گئی۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جو دراصل شوٹنگ رینج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس ساؤنڈ پروف تہہ خانے میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں باہر نہیں سنی جا سکتی تھیں۔ 60 فٹ لمبے اس ہال میں شوٹنگ کے لیے 5 ٹریک بنے ہوئے تھے جن پر آٹومیٹک ٹارگٹ پلیٹس بھی لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ سٹیل کی بھاری الماریاں استادہ تھیں۔ ملر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان الماریوں میں مختلف قسم کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ایلومینیم کی ٹاپ والی ایک لمبی سی میز پر مختلف اقسام کے اوزار بڑے سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ یہ تہہ خانہ بھی عمار نے تیار کرایا تھا۔ یہاں حریت پسند نہ صرف نئے اسلحے کی فوری تربیت حاصل کرتے تھے بلکہ انہیں مختلف مہمات کے لیے ضروری اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ ملر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پسندیدہ انداز میں سر ہلایا۔ پھر وہ ان دونوں کی طرف مڑتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ تم دونوں مجھے اس کمرے میں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، عمار نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اس سلسلے میں واضح احکامات مل چکے ہیں؟ ملر نے اسے گھورا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو مجھے تنہا چھوڑ دو یا ہائی کمان کے دوسرے کیبل کا انتظار کرو۔ عمار کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی سرخی سی ابھر آئی تھی۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن شکست خوردہ سے انداز میں اس کا چہرہ لٹک گیا۔ چلو، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ساتھی کو بھی اشارہ کر دیا۔ 1 منٹ، ملر نے ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس دروازے کی چابی؟ ہلاکو ٹائپ مونچھوں والے نے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے آفیسر کے ساتھ اس طرز عمل پر اس کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوسرے شخص نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چابی ملر کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی ملر نے دھڑ سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اس نے اپنے لیے بائیں طرف کا آخری شوٹنگ ٹریک منتخب کیا اور بریف کیس سامنے رکھ کر احتیاط سے کھولنے لگا۔
रेमिंगटन मुख्तलिफ हिस्सों की सूरत में ब्रीफ केस में पड़ी हुई थी। उसने तमाम हिस्से जोड़कर चैम्बर में गोली भरी और रेमिंगटन को ट्रैक पर रखकर टारगेट का स्विच दबा दिया। ट्रैक के आखिरी सिरे पर मोटर चलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और कार्डबोर्ड का टारगेट ट्रैक पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आने लगा। मिलर ने कार्डबोर्ड पर लगा हुआ प्रिंटेड टारगेट उतारकर फर्श पर फेंक दिया और फुल कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज़ निकाल लिया जिसकी कई तहें लगी हुई थीं। तहें खोलकर उसने कागज़ टारगेट बोर्ड पर लगा दिया और एक कदम पीछे हटकर उसका जायज़ा लेने लगा। उस चिकने कागज़ पर एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। ये तस्वीर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की थी। ये वो मुअज़्ज़ज़ और मारूफ तरीन शख्सियत थी जो मिलर के हाथों कत्ल होने वाली थी। मिलर ने तस्वीर का जायज़ा लेने के बाद दोबारा टारगेट का स्विच दबा दिया। टारगेट आहिस्ता आहिस्ता पीछे सिरकने लगा और बिलाखिर ट्रैक के आखिरी सिरे पर पहुंचकर रुक गया। उसने रेमिंगटन पिस्टल उठाया और बड़े माहिराना अंदाज में उस पर लगी हुई दूरबीन का फासला एडजस्ट करने वाली नॉब को हरकत देने लगा। लेंस पर पहले तो धुंध सी रही, लेकिन जैसे जैसे वो नॉब को हरकत दे रहा था उसकी आंखों के सामने टारगेट पर लगी हुई तस्वीर वाज़ेह होती जा रही थी। बिलाखिर उसने तस्वीर में दिल के मकाम पर निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। उसके हाथों को हल्का सा झटका लगा और हॉल फायर की आवाज़ से गूंज उठा। उसने इस्तेमाल शुदा कारतूस निकालकर चैम्बर में दूसरी गोली भरी और पिस्टल को दोनों हाथों में उठाकर शिस्त बांधने लगा। पहली गोली ने तस्वीर में दिल के बाएं जानिब जरा नीचे सुराख बना दिया था। उसने एल्यूमिनियम टॉप वाली मेज से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर उठाया और पिस्टल की साइड स्क्रू को रीएडजस्ट करने लगा। चंद सेकंड के बाद उसने दूसरा फायर किया। इस मर्तबा गोली दिल से कुछ ऊपर लगी थी। उसने साइड स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करके फिर फायर किया। इस मर्तबा भी गोली दिल से कुछ ऊपर लगी थी। उसने एक बार फिर स्क्रू ड्राइवर उठा लिया। चौथी गोली ठीक निशाने पर लगी थी। उसने साइड स्क्रू को उसी जगह पर रहने दिया और 3 फायर किए। तीनों गोलियां तस्वीर में दिल के मकाम पर एक ही जगह लगी थीं। उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई और उसने टारगेट का स्विच दबा दिया। टारगेट ट्रैक पर सिरकता हुआ करीब आ गया। उसने तस्वीर उतारकर अपने सामने रख ली और गहरी नज़रों से अपने निशानों का जायज़ा लेने लगा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए उसने एक मखसूस किस्म का सीमेंट पिस्टल के साइड स्क्रू पर लगा दिया ताकि वो अपनी जगह से हरकत ना कर सके। मेज़ की बाएं तरफ सुर्ख रंग का एक छोटा डब्बा रखा हुआ था। उसने ब्रश उठाकर रंग में तर किया और तस्वीर में ठीक दिल के मकाम पर बने हुए 3 सुराखों पर दायरे खींच दिए। उसने जैसे ही तस्वीर उठाई, तस्वीर पर लगा हुआ रंग नीचे की तरफ बहने लगा। यह देखकर मिलर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मिलर ने रेमिंगटन के तमाम हिस्से अलग अलग करके उन्हें साफ किया और दोबारा ब्रीफ केस में पैक कर दिया। ब्रीफ केस लॉक करने के बाद उसने चाबी और तस्वीर वाला पोस्टर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो अमार और उसका साथी मुल्हका कमरे में बैठे सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उसे देखकर वो यकायक खामोश हो गए। चलो, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, उसने अमार से कहा। जब वो दूसरे आदमी की निगाहों से ओझल जीने की लैंडिंग पर पहुंचे तो मिलर ने ब्रीफ केस और कागज़ की स्लिप अमार के हाथ में थमा दी। ये ब्रीफ केस 1 हफ्ते के अंदर अंदर बगदाद पहुंच जाना चाहिए। जो शख्स भी ये ब्रीफ केस लेकर जाए, इस स्लिप पर लिखे हुए नंबर पर अपनी आमद की इतला कर दे। मेरे आदमी वहां उसके मुंतजिर होंगे। अमार का मुंह फूला हुआ था। वो अजनबियों का रोब या सरदर्द बर्दाश्त करने का आदी नहीं था, लेकिन यहां मामला हाई कमान का था, इसलिए वो मिलर को कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश ज़रूर थी कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा हासिल हो जाए। कुछ और? मुंह फूला हुआ होने के बावजूद उसने इखलाकी तौर पर पूछा। हाँ, मुमकिन है यहाँ तक आते हुए मेरा ताकुब किया गया हो, लेकिन अब मैं इस अमर को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा कोई ताकुब ना करे। मिलर ने कहा। ठीक है, हम इस मसले से भी निमट लेंगे, अमार ने जवाब दिया। इस मसले से निमटना वाकई मुश्किल नहीं था। मॉस्को में 6 महीने के क्रैश कोर्स के दौरान उसने इस जैसे इमरजेंसी मामलात से निमटने के लिए KGB से खुसूसी तरबियत ली थी। मिलर से ब्रीफ केस लेने के 10 मिनट बाद वो मिलर की रवानगी के सिलसिले में तमाम तैयारी मुकम्मल कर चुका था। सिफारत खाने के अंदरूनी अहाते में 5 कारें रवानगी के लिए तैयार खड़ी थीं। उनके इंजन स्टार्ट थे। 2 कारें ऐसी थीं जिनमें 4-4 अफराद बैठे हुए थे, बाकी बज़ाहिर खाली थीं। ड्राइवरों के अलावा उनमें और कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनमें से एक कार ऐसी भी थी जिसमें एक मुसाफिर मौजूद था, और वो मुसाफिर मिलर था,
جو پچھلی سیٹ کے قریب فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ کرنل عمار نے جیسے ہی اشارہ کیا، سفارت خانے کا گیٹ کھل گیا اور تمام کاریں حرکت میں آ کر تیز رفتاری سے گیٹ سے نکل گئیں۔ گیٹ سے نکلتے ہی تمام کاروں نے مختلف راستے اختیار کیے تھے۔ ملر تیسری کار میں تھا۔ 2 اسرائیلی ایجنٹ جنہوں نے کیفے سے ملر کا تعاقب شروع کیا تھا، انہوں نے اپنی مدد کے لیے کچھ اور آدمی بھی بلوا لیے تھے۔ جب سفارت خانے سے ڈپلومیٹک گاڑیوں کا جلوس برآمد ہوا تو اسرائیلی ایجنٹ بوکھلا گئے تھے۔ اسرائیلی ایجنٹوں کی کار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سفارت خانے سے برآمد ہونے والی 5 میں سے ایک لیموزین کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد جب وہ لیموزین نارتھ افریقن ریسٹورنٹ کے سامنے رکی اور 4 لیبین سفارتکار نیچے اترے تو اسرائیلی منہ دیکھتے رہ گئے۔ ملر انہیں غنچہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سفارت خانے سے رخصت ہونے سے پہلے ملر نے عمار سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ خوش اخلاقی کے اس مظاہرے میں اس نے کوئی حرج نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ عمار سے اس کی آخری ملاقات تھی۔ عمار کے دن گنے جا چکے تھے اور وہ عنقریب موت کے گھاٹ اتار دیا جانے والا تھا۔ بدقسمتی سے وہ موساد کی نظروں میں آ چکا تھا۔ دوسرے روز صبح بیروت ایئرپورٹ پر ایئر فورس کے بوئنگ طیارے سے اترنے والا پہلا شخص عمار تھا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے اپنے ڈپلومیٹک شناختی کاغذات دکھائے اور اسے فوراً ہی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہی اسے بیروت میں لیبین سفارت خانے کا 3rd سیکرٹری مل گیا۔ میں نے جس کار کے لیے کہا تھا وہ لائے ہو یا نہیں؟ عمار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہاری ہدایات کے مطابق ہم نے ایسی کار کرائے پر حاصل کر رکھی ہے۔ یہ فورڈیئر مونٹ کار ہے۔ تم جہاں جانا چاہو گے میں ڈرائیوری کے فرائض نہیں۔ عمار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈرائیو میں خود کروں گا۔ تم مجھے کار کی چابیاں دے دو اور یہ بتا دو کہ یہ کار کہاں کھڑی ہے۔ اس کے بعد تم اپنے دفتر جا سکتے ہو۔ 5 منٹ بعد کرنل عمار جنوبی روٹ نمبر 1 پر تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا اور اس کا رخ طائر کی طرف تھا۔ یہ پہاڑی سڑک تھی۔ موڑ پر بھی وہ کار کی رفتار کم نہیں کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ کار الٹتے الٹتے بچی تھی۔ کل جب ملر نے اسے بریف کیس بھجوانے کی ہدایت کی تھی تو اس نے یہ ذمہ داری کسی اور کے کاندھوں پر ڈالنے کی بجائے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس وقت بیروت میں نظر آ رہا تھا۔ چند مہینے پہلے اس نے پیرس سے ڈپلومیٹک میل ٹائٹل کے تحت بیروت میں اپنے سفارت خانے کے نام چند پیٹیاں بھیجی تھیں جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ بیروت میں یہ پیٹیاں اس کے سفارت خانے کے ایک آفیسر نے وصول کی تھیں، لیکن گزشتہ نومبر میں پیرس میچ نامی میگزین میں فرانسیسی انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کرنل لیروائے فین وائل کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں اس نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ اس کے محکمے کے ایک شعبے سروس 7 نے بیروت میں لیبین سفارت خانے کے نام پیرس سے بھیجے جانے والے ڈپلومیٹک ڈاک کے تھیلے کھول کر چیک کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیرس سے باہر اپنے سفارت خانے والوں کو جو بھی اسلحہ اور رپورٹس ڈپلومیٹک کارگو کے ذریعے بھیج رہا تھا، وہ سب کچھ فرانسیسی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اگرچہ اسلحہ وغیرہ بھیجنے کا کوئی نیا طریقہ ابھی دریافت نہیں کیا گیا تھا، لیکن الصادق کا دیا ہوا بریف کیس بغداد پہنچانا بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ خوش قسمتی سے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ڈپلومیٹس کے سامان کی بھی تلاشی لی جاتی۔ پیرس کے چارلز ڈے گال ایئرپورٹ پر بھی اس کے سامان کی تلاشی لیے بغیر جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بیروت ایئرپورٹ سے روانہ ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی نائجیرین بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا۔ میجر بالیو، عمار نے ایک سیاہ فام سنتری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اطلاع کر دو کہ اس کا دوست پہنچ چکا ہے۔ سنتری نے گارڈ بوتھ میں داخل ہو کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ بمشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کیمپ کے اندرونی حصے سے تیز رفتاری سے آنے والی ایک جیپ گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بھاری بھرکم آفیسر چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی کار میں داخل ہو گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اس کے ساتھ ہی عمار نے وہ بریف کیس آفیسر کے حوالے کر دیا۔ اس بریف کیس کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھا ہوا فون نمبر اور ایک لفافے میں بھاری رقم موجود تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے بارگیننگ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میجر بالیو اس کا پرانا دوست تھا اور وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی کام اس سے لے چکا تھا۔ دوپہر کے بعد عمار دوبارہ بیروت پہنچ چکا تھا، جہاں ہوٹل میریڈین میں اس کا کمرہ پہلے ہی سے مخصوص تھا۔ یہاں اسے صرف 1 رات قیام کرنا تھا۔
کیونکہ اگلی صبح کی فلائٹ پر پیرس کے لیے اس کی سیٹ بک تھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لٹکا دیا اور کمرے میں موجود ٹی وی کا سوئچ آن کر کے کافی لانے کا آرڈر دیا۔ 15 منٹ کے بعد دروازے پر مخصوص آہٹ کے بعد دروازے کی جھری سے ایک ویٹر کو کافی کے لیے منتظر پایا تو دروازہ کھول دیا۔ ویٹر نے اسے مکمل تعظیم دیتے ہوئے مخصوص میز پر کافی کے برتن رکھے اور واپس جانے کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ اچانک پلٹا اور اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پسٹل موجود تھا۔ شاید ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا جب اس نے پہلا فائر کرنل لمار کے ماتھے پر اور دوسرا دل پر اور تیسرا پھر ماتھے پر کیا۔ کرنل لمار کو بمشکل کلمہ پڑھنے کی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ ویٹر نے اس کی موت کی اطمینان سے تصدیق کی، اپنی جیب میں موجود موبائل نمبر ملایا اور دوسری طرف لائن پر میلان موجود تھا۔ ہی از نو مور سر، اس نے شستہ انگریزی میں کہا اور دوسری طرف سے ویل ڈن سننے کے بعد فون بند کر کے ویٹر والا بڑا سفید کوٹ اتار کر وہیں پھینک دیا۔ اب وہ قیمتی سوٹ میں ملبوس کوئی یورپین دکھائی دے رہا تھا۔ کرنل لمار کے کمرے کو لاک کر کے وہ اطمینان سے ہوٹل کی سیڑھیاں اتر کر بیروت کے ہنگاموں میں کھو گیا۔ الزرقاوی کو تیسرے دن 2 اہم خبریں ملی تھیں۔ پہلی خوشخبری تو یہ تھی کہ اس کا پارسل بغداد کے مطلوبہ ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا، اور دوسری افسوسناک خبر یہ تھی کہ کرنل لمار کی بیروت کے ہوٹل میں شہادت۔ گو کہ زرقاوی کے لیے یہ خبریں اب معمول بن چکی تھیں، لیکن اسے کرنل لمار کی شہادت کا دکھ ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے زیر لب دہرایا اور ایمسٹرڈیم کے ہوٹل کا وہ کمرہ چھوڑ دیا جہاں وہ گزشتہ 2 دنوں سے اس خبر کے انتظار میں ڈیوڈ جیکب نامی کسی آئرلینڈ کے باشندے کی حیثیت سے قیام پذیر تھا، اور اب اس کی اگلی منزل بغداد تھی۔ عراق کی شام سے ملحقہ سرحد سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقع اس گاؤں پر یوں تو ابھی تک امریکیوں نے کوئی توجہ نہ دی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ادھر سے غافل ہیں۔ ابو حسام جانتا تھا یہاں امریکیوں نے آسمان پر سیٹلائٹ کا ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ معمولی سی نقل و حرکت بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شام میں عراقی حریت پسندوں کے ہزاروں مددگار موجود ہیں جو بدترین حالات میں بھی ان کی مدد کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر سکتے ہیں۔ ابو حسام اور اس کے 2 ساتھی سرحدی علاقے میں کسانوں کی حیثیت سے پناہ گزین تھے۔ آج انہیں یہاں آئے دوسرا دن تھا جب سپہر کے وقت ایک کھٹارا سا ٹرک گاؤں میں پہنچا جس میں کچھ عراقی شام سے اپنے وطن واپس لوٹے تھے، تو ان میں زرقاوی بھی ایک تھا۔ اس کی حالت باقی عراقیوں سے قطعاً مختلف نہ تھی، اور کوئی بھی یہ دیکھ کر شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ الفریڈ یا زرقاوی ہے۔ ابو حسام نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زرقاوی کی عراق میں آمد سے تحریک مزاحمت میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس کا ابو حسام کو بخوبی علم تھا کہ عراق کے کونے کونے میں موجود عراقی مجاہدین تک اس کی آمد اور عراق میں موجودگی کی اطلاع کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ اگلے روز الصبح ابو حسام، زرقاوی اور ان کا تیسرا ساتھی ایک کار کے ذریعے الانبار کی طرف عازم سفر تھے۔ کرنل مائک گہری نیند سو رہا تھا۔ عام حالات میں بھی اس کے ماتحت اس کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ نیند میں تو اسے جگانے کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کرنل مائک کے سونے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ وہ کئی ہفتے راتوں کو جاگتا اور دن میں کسی وقت بھی 2-4 گھنٹے سو کر بظاہر اپنی نیند پوری کر لیتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی بات تھی، اور وہ الصبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجود بیڈ روم میں سونے کے لیے گیا تھا۔ اس کا ماتحت کیپٹن سگز بڑی مستعدی سے اپنی ڈیوٹی پر جمع ہوا تھا۔ اس کمرے میں 2 سیٹلائٹ فون، ایک طاقتور ٹرانسمیٹر، وائرلیس اور 2-3 ایسے جدید کمیونیکیشن سسٹم نصب تھے جو شاید امریکی فوج کے استعمال میں بھی نہیں آتے تھے۔ اچانک ہی سیٹلائٹ فون پر اسے X1 کی کال آ گئی۔ X1 کی آواز اس کے کانوں میں آتے ہی کیپٹن سگز کے جسم کی ساری رگیں تن گئیں۔ X1 کرنل مائک کا سب سے زیادہ چہیتا سورس تھا، جو کبھی عراق، کبھی اردن اور کبھی شام میں آپریٹ کرتا تھا۔ یہ کال شام سے کی جا رہی تھی۔ یس، کیپٹن سگز نے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔ مجھے ڈیڈی سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے X1 نے کرنل مائک کے لیے کوڈ استعمال کیا۔ یہ کوڈ صرف X1 ہی استعمال کر سکتا تھا۔ اگر میسج بہت ضروری نہیں ہے تو آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں، وہ ابھی سوئے ہیں۔ اس نے اپنی دانست میں احتیاط برتی تھی،
लेकिन दूसरी तरफ से उसे बुरी तरह डांटा गया। डैम इट, जल्दी करो। मुखातिब ने इतनी जोर से चीख कर यह फिक्रा कहा था कि कैप्टन सग्स को अपने कान का पर्दा फटने का खौफ दामनगीर हुआ। ओके ओके, उसने घबराहट में कहा और फ़ोन होल्ड करके वो दरवाजे की तरफ घूमा जिससे मुल्हक्का दरवाज़ा कर्नल माइक के बेडरूम में खुलता था। कैप्टन सग्स कमरे में दाखिल हुआ तो कर्नल माइक वाकई गहरी नींद सो रहा था। उसने कपकपाते हुए उसका पाँव हिलाया। कर्नल माइक यूं चौंक कर उठा जैसे उसने सोते में बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। यस, उसने गुस्से और नींद से बोझल आवाज में कहा। सर, X1, बमुश्किल उसके मुंह से निकला। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करे, कर्नल माइक यूं बिस्तर से निकला जैसे बिस्तर में लगे स्प्रिंगों ने उसे हवा में उछाल दिया हो। उसने सिर्फ निक्कर और बुनियान पहन रखी थी और इस हालत में अपने कंट्रोल रूम में पहुंच गया जहां सैटेलाइट फोन पर अभी तक X1 मौजूद था। दिस इज डैडी, उसने फोन उठाते ही कहा और दूसरी तरफ से X1 की बात सुनने लगा। जूं जूं X1 बात कर रहा था, कर्नल माइक को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में सीसा उंडेला जा रहा हो। तुम्हें यकीन है ना? उसने सिर्फ एक सवाल किया और दूसरी तरफ का जवाब सुनकर फोन बंद कर दिया। ओह माय गॉड, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। यह खबर उसके आसाब पर टाइम बम की तरह फटी थी कि अल-जरकावी शाम की सरहद उबूर करके इराक पहुंच गया है। X1 था तो अरबी निजाद ईसाई, लेकिन उसकी इत्ला आज तक गलत साबित नहीं हुई थी। वो शाम की फौज के स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट में बतौर कर्नल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, लेकिन गुज़श्ता 8 साल से CIA के लिए काम कर रहा था। उसके काम की नोयत के पेश नज़र उसे VIP की हैसियत हासिल थी और CIA उसकी फराहम करदा इत्लाआत पर आंखें बंद करके यकीन किया करती थी। X1 ने कर्नल माइक को बताया था कि पेरिस से उन्हें अल-जरकावी की मौजूदगी और लेबनान के रास्ते से शाम में दाखिल होने की इत्ला मिली थी। उसने पूरे यकीन से कहा था कि उसका सोर्स कभी गलत नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो अल-जरकावी तक खुद रसाई हासिल करता, वो अपने ठिकाने से गायब हो गया और आखिरी इत्ला के मुताबिक वो सरहद उबूर करके इराक में दाखिल हो गया है। कर्नल माइक के लिए अबू अल-जरकावी की आमद किसी धमाके से कम नहीं थी। ये धमाका उस टाइम बम की तरह था जो कर्नल माइक के आसाब पर बिल्कुल ऐसे ही फटा था जैसे कल अचानक बगदाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ नोयत के बम फटने शुरू हो गए थे। कर्नल माइक उस वक्त बेचैनी से अपने कमरे के चक्कर लगा रहा था और कैप्टन सग्स कोने में रखी मेज पर बैठा हैरत से अपने बॉस को देख रहा था। कैप्टन सग्स के लिए कर्नल माइक का इस तरह परेशान होना किसी उजूबे से कम नहीं था। वो गुज़श्ता 3 साल से CIA के SFU यानी स्पेशल फाइटिंग यूनिट की तरफ से बतौर ख़ास कर्नल माइक के साथ नत्थी हुआ था और उसने बगदाद आने से पहले कर्नल माइक के साथ इराक के हमसाया ममालिक में भी खुफिया मिशन में खासा वक्त गुजारा था। चलते चलते अचानक रुक कर कर्नल माइक ने सग्स की तरफ अजीब नज़रों से देखा और ट्रे में धरा अपना सिगार सुलगाने लगा। सिगार सुलगाने के बाद उसने एक लंबा सांस अंदर खींचा और धुआं हवा में बखेरते हुए चलता हुआ कमरे के कोने में धरी उस अलमारी की तरफ गया जिसमें कुछ मखसूस किस्म की फाइलें रखी जाती थीं। अलमारी का कोड नंबर मिलाने के बाद उसने अलमारी खोली और उसमें से एक कोने में धरी सुर्ख रंग की वो फाइल निकाली जिसके ऊपर बड़े बड़े लफ्ज़ों में टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। फाइल उठाकर वो इत्मीनान से चलता हुआ कैप्टन सग्स के सामने धरी अपनी मेज तक पहुंचा और सिगार के कश लेता हुआ फाइल की वर्क गर्दानी करने लगा। फाइल की वर्क गर्दानी करते हुए वो बार बार उसमें लगी हुई तस्वीर को देख रहा था जो अब तक इत्तलात के मुताबिक अल-जरकावी की तस्वीर थीं। ये तस्वीर CIA के यूरोप, बैरूत और मिडल ईस्ट में मौजूद मुख्तलिफ एजेंट्स की तरफ से वक्तन फ़वक्तन हेडक्वार्टर को अरसाल की गई थीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई एक तस्वीर दूसरी तस्वीर से नहीं मिलती थी। हर तस्वीर में अल-जरकावी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा था। कहीं वो फ्रेंच अंदाज में एक जेंटलमैन नज़र आ रहा था और कहीं बिल्कुल अमरीकियों की तरह एक लफंगे के रूप में नज़र आ रहा था। कहीं उसने अरबी लिबादा ओढ़ रखा था और कहीं कोई और रूप इख्तियार किया हुआ था। ज़रकावी के इतने सारे रूप कंप्यूटर की स्क्रीनों से गुजरकर कई और रूप इख्तियार करने के बाद उस फाइल में मुंतकिल होते चले गए थे और इन तमाम रूप में अगर कोई एक चीज़ मुश्तरक थी तो वो आंखें थीं जिन्हें कभी बड़ा और कभी छोटा करके और कभी दाएं एंगल से और कभी बाएं एंगल से CIA वाले चेक करते रहते थे।
کرنل مائک نے گہری نظروں سے ان درجنوں تصاویر کا بار بار جائزہ لیا اور انہیں فائل میں بند کرنے کے بعد سگار کا ایک لمبا کش لے کر سگز کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اس بات کا منتظر تھا کہ کب اس کا باس اسے اشارہ کرے اور وہ اس کے نزدیک آئے۔ کیپٹن سگز سمجھ گیا تھا کہ کرنل مائک کو اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا اپنے باس کے سامنے پہنچا اور میز کے سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوال کیے بغیر اس نے آنکھیں اٹھا کر کرنل مائک کی طرف دیکھا، جو دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے کا پیالہ رکھے ہوئے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔